پر بھی آپ نے دیکھا کسی دلت یا پسماندہ طبقات کے لوگوں پر مظالم ہوئے تو اس پر بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کی جماعت، آپ کے اتحاد کی آواز، آپ کے نمائندے کی آواز ایوان پارلیمنٹ میں جاتی ہے اور اس مظلوم کی آواز بن کر پارلیمنٹ میں نمائندگی کرتی ہے۔ آج وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارا اولین اگر کوئی فریضہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریں۔ اگر ہم منظم یا متحد نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا مستقبل ویسا ہی ہوگا جیسا آج اتر پردیش میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم منتشر ہو جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا جیسا ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بے آواز ہو چکے اور ہمارے اوپر ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ آج فخر سے کہتے ہیں کہ بلڈوزر کی سرکار، آپ بتائیے بلڈوزر کی سرکار نہیں، ہم کو ایسی سرکار چاہیے جو اس ملک کو مستحکم کرے، جو اس ملک کی معیشت کو مستحکم کرے، اس ملک کی بے روزگاری کو دور کرے، اس ملک کی غربت کو دور کرے، اس ملک کے بے گھر لوگوں کو گھر دے، اس ملک کے تعلیم یافتہ لوگوں کو نوکریاں دے۔ اس ملک کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ملک میں محبت پیدا کرے، نفرت پیدا نہ کرے۔ لیکن یہ لوگ آج صرف اور صرف نفرت کے ذریعے اپنے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نفرت نہیں، ہم کو آج ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آپ کا کام کر رہی ہے، چاہے فسادات ہو ماضی کے یا پھر حالیہ عرصے میں کووڈ کا وقت ہو، آپ کے درمیان میں کون رہے؟ مجلس رہی، مجلس کی قیادت رہی، مجلس کے کارکن رہے۔ دنیا تھم گئی تھی، رک گئی تھی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین اپنی ذات سے جو بھی ممکن وہ کام کر رہی تھی۔ جو سانس کے لیے تڑپ رہے تھے تو ان کو آکسیجن پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، جن کو انجیکشن نہیں مل رہا تھا تو ان کو انجیکشن پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر اگر کہیں پہ کووڈ آ گیا تو اس گلی کو بند کر دیا گیا تو وہاں کے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجلس اپنے کارکنوں کے ذریعے اگر اس محلے میں اگر بند کر دیا گیا تو دودھ کی ضرورت ہے تو دودھ پہنچا رہی تھی، ترکاری کی ضرورت ہے تو ترکاری پہنچا رہی تھی، اناج کی ضرورت ہے تو اناج پہنچا رہی تھی۔ ارے بھولو نہیں، اس وقت میں ہر کوئی اپنے جان کو بچانے کے لیے گھروں میں تھا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے درمیان تھی۔ یہ مجلس کا کام ہے۔ لاریوں کے لاریاں لدی تھیں، اناج تقسیم ہوئے۔ بلہ بڑا فاطمہ اویسی KG2PG کا کیمپس بنا نہیں تھا، لاریوں کے لاریاں اناج، قریب 12 کروڑ کے اناج مجلس اتحاد المسلمین نے شہر کے کونے کونے میں پہنچائی، بھیجا۔ ایک فون آتا کہ ہمارے پاس اناج نہیں تو ہماری ٹیم کے ممبر موٹر سائیکل پر پہنچ جاتے، ان کے دروازے کے سامنے اناج کی تھیلی رکھ کر سلام کر کے نکل جاتے۔ کیا یہ کام ہندوستان کے کسی دوسرے حصے میں ہوا؟ ارے یہ کام ہوا۔ بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ مجلس نے
ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا، لیکن کوشش تو کی، سب کا نہیں کیا ہوگا لیکن کسی کا تو کیا ہے۔ پھول نہیں، پھول کی پنکھڑی صحیح، لیکن ہم نے کام کیا، ہماری نیت کام کرنے کی۔ نہ صرف میں نے کام کیا، جعفر حسین معراج نے کام کیا، یا خود پورے کہ اب ایم ایل اے ہیں وہ نام پلی کے تھے، انہوں نے کام کیا، سابقہ ایم ایل اے معظم خان صاحب تھے، انہوں نے کام کیا، ہمارے ماجد صاحب جو اب ایم ایل اے ہیں انہوں نے کووڈ میں کام کیا، ہمارے پورے احمد پاشا قادری نے کیا، سب نے مل کر کام کیا، جس کی ذات سے جو ممکن وہ کام کیا۔ دوائیاں نہیں ملتی تھیں تو دوائیوں کے لیے فون کیا تو وہ پہنچایا۔ ارے مجلس کام کرتی ہے، فسادات ہو، کووڈ ہو، طوفان ہو یا کرفیو ہو، مجلس اتحاد المسلمین کام کرتی ہے۔ تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں، لیکن مجلس کام کر رہی ہے۔ مجلس چیریٹیبل فنڈ سے اردو میڈیم کے پورے جتنے بھی شہر حیدرآباد کے پڑھنے والے بچے ہیں ہزاروں، ان کی 10th کی ایگزام کی فیس مجلس دیتی ہے، گائیڈ دیتی ہے، مجلس اتحاد المسلمین بیگ دیتی ہے، کتابیں دیتی ہے، پولیس ریکروٹمنٹ کی ٹریننگ بھی مجلس دیتی ہے۔ کئی بچے کانسٹیبل اور دوسرے امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ ارے مجلس ہے جو کام کر رہی ہے، مجلس ہی ہے جس نے تلنگانہ ریاست میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا ماخذ دلانا۔ ارے پولیس ریکروٹمنٹ کا امتحان، یہاں پہ میرے ساتھ بھی پولیس کی سیکیورٹی ہے، اگر یہ لوگ ان کے پروموشن کے لیے امتحان دینا چاہتے ہیں تو اردو میں بھی امتحان دے سکتے ہیں۔ یہ بھی کام مجلس اتحاد المسلمین نے کروایا۔ ارے مجلس کام کرتی ہے، مجلس صرف باتیں نہیں کرتی۔ ایوان اسمبلی کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ پری میٹرک، پوسٹ میٹرک اسکالرشپس مجلس دلائی، اوورسیز اسکالرشپ مجلس نے آغاز کیا، سول سروسز، آئی ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس، آئی آر ایس کی ٹریننگ کے لیے بچوں کا انتخاب کر کے ریاستی حکومت کی جانب سے بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ بھی کام مجلس نے کروایا۔ انیس الغربہ کتنی بڑی عمارت، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی۔ ارے مجلس کام کر رہی ہے، سیکریٹریٹ کی مسجد کی دوبارہ تعمیر، مجلس اتحاد المسلمین۔ ارے آج الزام لگانے والوں غور کرو، سمجھو کہ آج ملک کے کیا حالات ہیں۔ ان حالات میں جہاں پر ہمارے اوپر ظلم، زیادتی، ناانصافی ہو رہی ہے، تو مجلس اور آپ کی اتحاد کی طاقت کے کتنے 10,000 پہلے تھے، 7,000 بعد میں کروائے، 17,000 ائمہ اور معززین کو ماہانہ حکومت کی جانب سے تنخواہ مل رہی ہے۔ ارے بتاؤ آپ، ارے کارکردگی بیان کرو تو رات گزر جائے گی۔ ہم نے کام کیا، پرانے شہر کی ترقی کے لیے بھی کام ہو رہے ہیں۔ فتح دروازے کی روڈ وائڈنگ آپ کے سامنے ہے، چنرائن گٹے میں روڈ وائڈنگ آپ کے سامنے ہے، کئی حکیم پیٹ کے پاس فلائی اوور آپ کے سامنے ہے، یہ چنرائن گٹے کا فلائی اوور بڑا آپ کے سامنے ہے، اویسی ہاسپٹل کے سامنے کا فلائی اوور آپ کے سامنے ہے۔ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، شہر حیدرآباد کا سب سے لمبا فلائی اوور بھی بہادر پورہ اور پرانے شہر میں بہادر پورہ آرام گڑھ تک کا فلائی اوور۔
शहर का सबसे बड़ा फिर पूछते हैं क्या मेट्रो ट्रेन? अरे मेट्रो ट्रेन का हब आ रहा है चंद्रायन गुट्टे में। हालिया मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि पुराना शहर का ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड है कि अगर इस तरफ अगर चंद्रायन गुट्टे से आ रहा है तो हम चाहते हैं कि एक मेट्रो ट्रेन जाए। मैं बहादुरपुरे की आवाम को ये तयक़ुन देता हूं, ये उम्मीद देता हूं कि मेरी कोशिश है कि बहादुरपुरे से भी मेट्रो ट्रेन जाए। इंशाअल्लाह ताला हम वो भी करेंगे। कोशिश है हमारी कि जुबलीगंज बस स्टेशन के पास से एक रूट जा रही है मेट्रो की, जो पुरानी लाइन जो जा रही है, जो आके फलकनुमा पे आ रही है। तो मैंने प्रपोजल दिया है कि जुबली बस स्टैंड से लेकर हाई कोर्ट से आगे बढ़े जदगी खाने से जू से आगे जाके ताड़वन से लेफ्ट ले ले, या ताड़वन नहीं तो सीधा ले जाए। वहां से भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाना चाहिए, चंद्रायन गुट्टे से भी जाना चाहिए, बीच में से भी। ये काम हम कर रहे हैं। अरे सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करती मजलिस, अरे मजलिस काम कर रही है और काम करना चाहती है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट से काम कर रही है। कोविड में काम किया, पुलिस रिक्रूटमेंट में किया, 10th के गाइड देती, तो फिर तालीम के मैदान में सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए 10 स्कूल हैं, 20,000 स्कूल के बच्चों को फ्री तालीम, 20,000, जिसमें से 500 यतीम हैं, 600 ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिदा को उनके वालिद ने छोड़ दिया। ऐसे 300 ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिद या वालदा में से कोई एक सीरियस इलनेस में है, कैंसर है या किडनी खराब हो गई। मैंने और फिर 60 बच्चे ऐसे हैं ना उन बच्चों का वालिद है ना वालदा है, दोनों का इंतखाब है। अरे हम आज उन लोगों की कफालत कर रहे हैं जिनका कोई नहीं है, लेकिन लोग पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अरे इल्जाम लगाने वालों, आओ देखो, हम दिखाएंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं। मुझे ये सुनाते हुए भी आपको बड़ी तकलीफ हो रही है कि यतीम बच्चों को ईद की खुशियों के लिए कपड़े मैंने तकसीम किए मेरे स्कूल के, ओएसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। उसमें से 5 बच्चे आ गए जो यतीम नहीं थे, तो 2 बच्चियां आई, रोते रोते अकबर सर कह के मेरे पास आई और मुझसे बोलने लगी कि हमको नहीं मिला कुछ भी। मैंने पूछा उनसे, क्या आपके वालिद का इंतकाल हो गया? तो दोनों लड़कियां आंख से आंसू टपकाते हुए मुझे बोली कि अकबर साहब, इंतकाल तो नहीं हुआ, लेकिन 12 साल से हमारे बाप का पता नहीं है, हमारी मां को हमको छोड़कर चला गया, तो कहां है किधर है हमको नहीं मालूम। अब हमारे वालिद आप ही है। तो मैंने आगे बढ़ के उन बच्चियों को गले लगा लिया, कहा कि तुम्हारा बाप नहीं है, लेकिन बाप के बराबर मैं जिंदा हूं, हम हैं, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। और फौरन हमने उनको भी कपड़े दिए, ईदी दी। तो उसके बाद पता चला कि 700 ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिद ने बरसों पहले उनको छोड़ दिया। 20,000 बच्चे ओएसी जूनियर कॉलेज, उसमें 3,000 बच्चे। अब नए ओएसी जूनियर कॉलेज के 3 नए जूनियर कॉलेज आ रहे हैं।
اور ان جونیئر کالجز میں ہم نامینل فیس لیتے ہیں، بہت کم. وہ بھی کیوں لے رہے ہیں کہ اگر فیس جونیئر کالج میں نہیں لیں گے تو وہ ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں. نامینل جونیئر کالج کے ساتھ نیٹ کی کوچنگ فری، انٹرمیڈیٹ کی ٹیوشن فری، ایم سیٹ کی کوچنگ فری، سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کی کورس کی ٹریننگ فری. فخر ملت سینٹر مغل پورے میں، بلہ گڑے میں، ریاست نگر میں، امبر پیٹ میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 5,500 بچوں کو ہم نے نیٹ، ایم سیٹ، ناٹا، آئی سیٹ، انٹرمیڈیٹ، 10th اور انجینئرنگ، فارمیسی، جی میٹ، سیٹ، آئلٹس اور کمپیوٹر کی فری کوچنگ، وہ ٹریننگ، وہ ٹیوشن ہم دے رہے ہیں. بہادر پورے سے بھی کئی بچے آتے ہیں، کئی بچے بہادر پورے سے مغل پورے کے فخر ملت کے سینٹر پر آتے ہیں. 12,000 خواتین کو، 12,000 سالانہ خواتین کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں. مہندی ڈیزائننگ، بیوٹی پارلر، برائڈل، یہ دلہن کو سجاتے ہیں اس کی ٹریننگ، بال کاٹنے کی ٹریننگ، اسپوکن انگلش کی ٹریننگ، فیشن ڈیزائننگ کی ٹریننگ. ارے 11 ایسے ہیں ووکیشنل ٹریننگ ہم دیتے ہیں. 6 مہینے کا کورس، 6 مہینے میں صرف سرٹیفکیٹ نہیں، فیشن ڈیزائننگ سوئنگ کا 6 مہینے کا کورس کرے، سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایک مشین بھی دیتے ہیں تاکہ ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں اپنے گھر میں اپنے روزی روٹی کا انتظام کرے. یہ کام ہو رہا. آج سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے اسکول، کالجز، ووکیشنل ٹریننگ اور کمپٹیٹو ایگزامز کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے، اس میں 40,000 بچے سالانہ استفادہ اٹھا رہے ہیں. یہ سال 3 نئے جونیئر کالجز اور 2 ڈگری کالجز آ رہے ہیں، اور دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے ڈگری بھی آ رہی ہے. بی ایس سی اینستھیسیا ٹیکنیشین، بی ایس سی آپٹومولوجسٹ، بی ایس سی ریسپیریٹری تھراپسٹ، بی ایس سی یہ نیفرولوجی کی ڈائلسس ٹیکنیشین، بی ایس سی کی ڈگری ہے ریڈیو ڈائگنوسٹک، بی ایس سی. یہ کورسز آ رہے ہیں. ارے بتاؤ، ہم اپنی قوم کے مخدر کو جذباتی تقریر یا نعروں سے نہیں، علم کی طاقت کے ذریعے قلم سے ہم ان کے مخدر کو بدلنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا کام. یہاں بہادر پورے کے لوگوں کے ذہنوں میں، دماغ میں سوال ہوگا کہ بھئی یہ آپ کا ٹرسٹ ہے. ہاں بے شک میرا، مگر کیا میں آپ سے الگ ہوں؟ آپ مجھ سے الگ ہے؟ مجلس میرے سے الگ ہے؟ ارے میں مجلس سے ہوں. اللہ کی دی ہوئی عزت، جتنی بھی شہرت، جتنا نام دولت، جو کچھ بھی ہے، یہ میری جماعت کی وجہ سے ہے، ان مسلمانوں کی وجہ سے ہے، میرے صدر کی وجہ سے ہے، میرے بزرگوں نوجوانوں کی محنتوں و دعاؤں کی وجہ سے. اور یہ کام کو اب ہم وسعت دے رہے ہیں. بے شک بہت پہلے ہونا تھا. آج یاقوت پورے میں ہمارے اسکول، چار مینار میں ہمارے اسکول ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ 5 برس میں بہادر پورے میں بھی ہمارے اسکول ہوں گے. یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں. مجلس کام کر رہی ہے، قیادت کام کر رہی ہے. صرف جذباتی نعرے یا تقاریر نہیں، عملی طور پہ کام ہو رہا. آج جا کر دیکھو، تنقید کرتے ہیں،
دیکھیے جا کر 5 سال پہلے کیا شکل تھی اسرا دواخانے کی. 5 سال پہلے اویسی ہاسپٹل کے کیمپس کی کیا شکل تھی اور آج کیا ہے. بولیں گے کہ ہمارا کیا فائدہ. میرے بھائی آج میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یقین کے ساتھ، کہ ہم جو چارجز لیتے ہیں وہ چارجز کہیں پر بھی اتنے کم نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس ہیں. اس کے علاوہ بھی اسرا ہاسپٹل، وہ اویسی ہاسپٹل میں جنرل وارڈ فری، بیڈ چارجز 0، ڈاکٹر چارجز 0، نرسنگ چارجز 0، بیڈ کے نہ ڈاکٹر کے نہ کسی کے. اس کے علاوہ پیشنٹ کو 3 ٹائم کھانا بھی ہم فری کھلاتے ہیں. صرف دور بیٹھ کے بولتے ہیں. ارے جا کر دیکھو، کیٹریکٹ کا آپریشن فری. صرف فری نہیں، لینس کے ساتھ لینس بھی ڈال رہے ہیں. نارمل ڈیلیوری فری، LSCS سیزیرین صرف 6,000 روپئے کے پیکج میں، ختنہ فری، کئی ایسے چیزیں فری. ارے انشاءاللہ تعالی اکبر الدین اویسی کی زبان ہے، اس دنیا سے جانے سے پہلے اسرا دواخانے کو ہم فری کر کے جائیں گے غریبوں کے علاج کے لیے. آہستہ آہستہ کرنا پڑتا ہے میرے بھائی، ایک دم نہیں کریں گے. کیسے ہوگا؟ ایک دم کر دیے تو بند. کیا کوئی لائٹ فری دے رہا ہے؟ کوئی پانی فری دے رہا ہے؟ کوئی جھاڑو فری مار رہا ہے؟ کوئی پوچا فری مار رہا ہے؟ کوئی دوا فری دے رہا ہے؟ کوئی ڈاکٹر فری علاج کر رہا ہے؟ نہیں میرے بھائی. آج مجبور ہوں کہنے کے لیے دکن میڈیکل کالج کی ماہانہ تنخواہ اور خرچہ 4.5 کروڑ. اسرا اور اویسی کا ملا لیا تو 3.5 ادھر 4 ادھر، یہ تینوں کو ملا لیتے ہیں تو ماہانہ 12 کروڑ کا خرچہ ہے. 12 کروڑ معمولی ہے؟ ارے ہم جانتے ہیں، ہمارا دل جانتا ہے ہم کیسے چلا رہے ہیں. آروگیہ شری کے 5 سال میں 25,000 پیشنٹوں کو آروگیہ شری کا ٹریٹمنٹ ہم نے دیا. وہ BRS کی حکومت چلے گئی، نئی حکومت آئی، وہ بھی پیسے باقی رکھ کے چلے گئے. یہ آئے بات بول رہے خزانے میں کچھ نہیں ہے. بالکل کچھ نہیں ہے. آروگیہ شری کے 21 کروڑ روپیہ اسرا اور اویسی کا حکومت ادا کرنا باقی ہے. 29 کروڑ روپیہ فیس کا آنا باقی ہے. پھر بھی چل رہے ہیں. ارے آسان نہیں ہے. اب الحمدللہ جولائی کے مہینے میں اویسی ہاسپٹل میں کینسر کا شعبے کا آغاز ہوگا. پیٹ سکین ہم لے لیے، گاما لائف لے لیے، نائف لے لیے اور لینیات لیے اور دوسرے آلات، قریب 60 کروڑ کے آلات لیے ہیں. 100 کروڑ کے صرفے سے بنکر بنائے ہیں. ایک بنکر پر 3 کروڑ روپیہ. اس کے ریڈیشن باہر نہیں جانا کہہ کے اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں، 6 انچ کی نہیں بلکہ 1.5 سے 2 فیٹ کی چھتیں ہونی ہیں، دیواریں ہونی ہیں. 3 کروڑ کا ایک بنکر بنایا گیا. کیوں کہ کینسر جس تیزی سے پھیل رہا ہے، ہمارے لوگ پریشان ہیں. تو آروگیہ شری میں اب ہم کینسر کے علاج کا بھی آغاز کریں گے جولائی کے مہینے میں. ارے آج لوگ تنقید کرتے ہیں تو تم کیا کر رہے ہو بتاؤ. ہم تو کچھ نہیں کریں گے، بس صرف ہم تنقید کریں گے. ایسا کرنا تھا، ویسا کرنا تھا، یہ نہیں کرنا تھا، وہ نہیں کرنا تھا. بحث حجت، ملک کے حالات کے اوپر بڑی بحث مباحث.
دنیا کے حالات پہ بڑی مباحث، بڑے تبصرے، نہیں یہ نہیں ہونا تھا وہ ہونا تھا، ایسا نہیں ہونا تھا ویسا ہونا تھا۔ ارے بابا تبصرے کرو ضرور، لیکن ملک کے مقدر کے حصے دار بھی بنو۔ تو حصے دار کیسے بنیں گے؟ حصے دار ووٹ ڈالنے سے بنیں گے۔ آج ووٹ ہی نہیں ڈالتے۔ ارے ہم کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم کو ہٹانے کے لیے صحیح ووٹ ڈالو، اگر کام کر رہے ہیں تو ہماری ہمت افزائی کے لیے ووٹ ڈالو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چوراہوں، بازاروں، ہوٹلوں، پان کے ڈبے پہ، شادی خانوں میں تو ٹھہر کے بڑی باتیں کرتے ہیں نا۔ ارے بلڈوزر چل جا رہا میاں، ارے وہاں ایسا ہو گیا میاں، وہاں یہاں ایسا ہو گیا، کیا حال ہے بھائی ہمارا، ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے، ارے دیکھو ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ارے دیکھو یہاں پہ ٹرین میں جا رہا تھا بیچارہ، اس کے چہرے پہ سنت تھی، اس کو گولی مار دی، ارے دیکھو اس کے سر پہ ٹوپی ہے مار دیا گیا۔ یہ سب تبصرے ہوتے ہیں۔ ارے ان تبصروں کے ساتھ ساتھ ہم کو نکل کر، اٹھ کر، آ کر اپنے رائے دہی کا جو حق ہے اس کا استعمال کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ دھوپ ہے، گرمی ہے، بارش ہے، ارے میں ایک دیا تو کیا، نہیں دیا تو کیا۔ کئی بچوں نے، نوجوانوں نے مجھ سے کہا اکبر بھائی آپ کو کون ہرا سکتا بھائی؟ میرا میاں تم اپنا ووٹ دیے، نہیں دیا بھائی، میں ایک نہیں دیا تو کیا ہوتا، آپ ہی جیتنے والے۔ ارے نہیں بھائی، میرے جیت میں تیرا بھی احسان چاہتا ہوں اے میرے مومن بھائی، میرے کام میں میں تیرے ووٹ کی شمولیت بھی چاہتا ہوں، میں میری خدمت میں، میری نیکی میں تیرے ووٹ کا حصہ بھی چاہتا ہوں۔ ارے آپ بتائیے، اگر آج ہم اپنے حق رائے دہی کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ ارے خدا را سمجھو میرے بھائی، ملک کے حالات بڑے ہی نازک ہیں، اور ان نازک حالات میں اگر ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو کر، متحد ہو کر، منظم ہو کر اپنی جماعت کو کامیاب کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہت لوگوں نے کہا بہت کچھ، ہم کو بی ٹیم بولے، ہم کو ان کی ٹیم بولے، ہم کو ان کی ٹیم بولے، اور کئی لوگ منصوبے بنائے، سازشیں رچے اور بولنے لگے اب تو گئی مجلس، ہو گیا، اویسی برادر گئے، ختم ہو گئے، اب بھاگنا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا جیسا وہ بولتے نا، وہ بلی کے خواب میں چھچڑے ہی چھچڑے چھچڑے ہی چھچڑے۔ مگر کیا ہوا؟ کچھ نہیں بولوں گا، شیروانی میں تو بہت دیکھے تھے نا، سوٹ میں بھی اچھا دکھا نا، دکھا نا، مسئلہ بھی اچھا تھا نا۔ ایک تصویر کیا آئی، کئی لوگ لاوارث ہو گئے۔ ارے یہی ہے جماعت کی طاقت ہے۔ دیوانوں تم کتنی بھی کوشش کر لو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کام کرتے ہیں، دنیا کی خوشنودی کے لیے نہیں۔ یہی قریب میں آئے تھے نا، کیا بولے؟ دیکھو تو اس سے کیا ہے؟ طاقت کس کے پاس ہے؟ مجلس کے پاس ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ہے۔ ارے مجلس کی تاریخ رہی ہے، مجلس ڈرنے گھبرانے والوں کا نام نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین
اپنی حق کی لڑائی کے لیے اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والوں کا نام مجلس ہے۔ کیا ہم ڈرے؟ ایوان اسمبلی ہو، ایوان پارلیمنٹ ہو، اظہار حق سے ہمیں نے کبھی منہ نہیں موڑا۔ بجٹ کا سیشن آیا، لوگ مجلس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، مجلس کے کرسیوں کو کھینچنے کی کوشش کرے، مجلس کے سیٹوں کو کم کرنے کی کوشش کرے، دیکھو مگر اللہ کی رضا کو اللہ راضی، اور اللہ نے اسمبلی کی سب سے بڑی کرسی پہ مجلس کو بٹھایا۔ تم ہماری کرسی کھینچ رہے تھے، اللہ ہم کو سب کرسی پر بیٹھنے والوں کو ہمارے ہاتھ سے حلف دلوا رہا تھا۔ اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے، ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اونچا کرنا چاہتا ہے تو اللہ مسکراتا ہے، اور دنیا کسی کو اونچا کرنا چاہتی ہے اور اللہ اس کو نیچا کرنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی اللہ مسکراتا ہے۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام دے، اللہ کا کام رکنے والوں میں سے نہیں۔ ہم اللہ کے محتاج کہ اللہ نے ہم کو منتخب کیا اور ہم سے کام لے رہا ہے۔ اور آج میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ نے حیدرآباد کی اس عوام کو منتخب کیا ہے ہندوستان کے اپنے بھائیوں کی نمائندگی، قیادت اور ان کی آواز بننے کی۔ خدا را اس بات کو سمجھو میری اس بات کو، اگر ہم منتشر ہو جائیں گے تو پھر ہم کمزور ہو جائیں گے۔ وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم منظم رہیں، متحد رہیں اور آنے والے کل کے چیلنجز کا مقابلہ کریں۔ جلسے ہوتے رہیں گے، آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ بہادر پورے میں اور میرے 2 یا 3 جلسے ہیں اور 2 یا 3 ریلیز بھی ہے، کارنر میٹنگز بھی ہے، ابھی بہت بولنا باقی ہے، چوکیدار پہ بولنا ابھی باقی ہے، چائے والے پہ بولنا ابھی باقی ہے، ابھی بہت ہے، بولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو صدر محترم کو بھی سننا ہے، نقیب ملت کو بھی سننا ہے، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ دنیا کہتی ہے کہ اکبر الدین اویسی بہت بڑا مقرر ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا ہوں۔ میرے صدر، آپ کے صدر نقیب ملت کی حالیہ پارلیمنٹ کی تقریر کو سنو اور اس کے بعد تم کو اندازہ ہوگا کہ کس بے باکی کے ساتھ، کس جواں مردی کے ساتھ، کس ہمت کے ساتھ اس نے آپ کے ووٹوں کے حق کو ادا کیا اور آپ کی ترجمانی کی۔ ارے یہاں کھڑے رہ کے کرنا تقریر بڑا آسان ہے، اپنوں کی بستی ہے، اپنوں کی محفل ہے، اپنے کی تعداد ہے، لیکن غیروں میں ان کے سامنے، وقت کے حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنا بڑے ہمت و جگر کا کام ہوتا ہے۔ وہ ہمت و جگر میرے صدر کے پاس ہے، ہماری جماعت مجلس کے پاس ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہماری پہچان ہے، اور بہادر پورہ تو مجلس اتحاد المسلمین کا گھر ہے، قلعہ ہے۔ میں تو یہ کہوں گا، لوگ کہتے ہیں کہ چندرائن گٹا قلعہ ہے، نہیں، چندرائن گٹا نہیں۔ ارے ہم کو سیکھنا ہے، ہم کو دیکھنا ہے تو بہادر پورے کی اس عوام کی والہانہ محبت کو دیکھ کر بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر وقت اس بہادر پورہ جو پہلے چار مینار کہلاتا تھا،
یہاں اس بہادر پورے نے سالار ملت کو اوڑ دیا، سالار ملت کو اوڑ دیا۔ ایم ایل اے تھے سالار یہاں کے، اس کے بعد نقیب ملت اس حلقے کے ایم ایل اے بھی رہے ہیں اور حلقے پارلیمنٹ میں ہیں۔ سب سے زیادہ ووٹ بہادر پورے سے آتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے پارلیمنٹ میں بھی سب سے زیادہ ووٹ بہادر پورے سے مجلس کو، صدر مجلس کو ملیں گے، مجھے یقین ہے اس بات۔ ہم سب نکلیں گے، ہم سب مل کے کام کریں گے اور بتا دیں گے کہ ہمارا اتحاد ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ ہمارا اتحاد مضبوط ہے اور کوئی بھی ہمارے اتحاد کو پارا پارا نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہمارے اتحاد کو دھکا نہیں لگا سکتا۔ بس آپ سے یہی کہوں گا کہ دھوپ ہو، گرم لو ہو، پیاس لگے یا کچھ بھی ہو، 13 تاریخ کو سب سے پہلے اپنا اور اپنے گھر والوں کا ووٹ ڈالنا ہے۔ فجر کے بعد نکلنا ہے، ضروری ہے۔ اور اس بات سے مت آئیے ارے میں ایک نہیں ڈالا تو کیا ہوا، نہیں، ایک ایک آدمی کا ذمہ داری ہے، ایمانی فرض ہے اور حق ہے جس کا استعمال اس کو کرنا لازم۔ اور ایک بات کہوں، ہمارے بھائی یہ فون، خدا را پولنگ اسٹیشن میں جب جاتے نا تو فون لے کے مت جاؤ، فون دیکھے تو واپس بھی جا دیتے۔ اور ہمارے لوگ بولتے ہیں ارے بھائی فون نہیں لے جانا، ہمارے کو نہیں معلوم تھا، گھر جا کے فون رکھ کے آئے جب تک اب آپ دھوپ بڑھ گئی بھائی، جان لو میں نے دیا تو کیا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا۔ سمجھو میرے بھائی، ایک ایک ووٹ قیمتی، ایک ایک ووٹ ضروری ہے، سمجھو اس بات کو۔ اگر ہم اظہار حق سے لاپرواہی برتیں گے تو پھر ہماری آنے والی نسل اور آنے والے کل میں صرف اس بات پہ ختم کروں گا کہ کسی نے کہا ہے کہ ابھی تو یہ ٹریلر ہے، اصل پکچر ابھی باقی ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا۔ تو اس کے پیچھے کیا چھپا ہے اس پہ بیان بعد میں کروں گا، لیکن سمجھدار کو اشارہ کا سمجھو جو کچھ ہوا ہے یہ ٹریلر تھا، ابھی اور کرنا باقی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں نہیں کہوں گا کہ دیکھتے ہیں کہ تجھ میں کتنا دم ہے، ہم بھی اپنے سینے کو تان کے نکل جائیں گے۔ مٹنے والے نہیں ہیں ہم، مٹانے والوں کو مٹا دیں گے، لیکن ہم نہیں مٹیں گے، کیونکہ یہ مجلس ہے، مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس کی طاقت آپ کی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے اور 13 تاریخ کو آسمان میں پتنگ 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 ہی دکھنا ہے۔ زبردست کنے ہیں، سالار کے ڈالے ہوئے کنے ہیں، صدر صاحب کی کھلائی ہوئی پتنگ ہے، اکبر اویسی کی تقریر کے سوتا ہوا مانجا ہے۔ یوں کھلانا ہے، نیچے یوں ڈالنا ہے، بر 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 کھینچنا ہے، صاف کرنا ہے۔ السلام علیکم، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ میں محترم